السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے ملکی معیشت اور معاشی استحکام کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دو جڑے ہوئے سبجیکٹ ہیں۔ یعنی ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے ہماری اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی کس کا؟ ایف ڈی آئی، جو ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹرز کی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک سازگار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہے، کیونکہ آنے والی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور شراکت اقتدار کے لیے اتحادیوں کی مشاورت تو جاری ہے، لیکن فوکسڈ ہے پاکستان میں معیشت کی بحالی۔ اور معیشت کی بحالی کے لیے جو جو سیکٹرز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انیشیٹو، جس کے 5 کمپوننٹس ہیں اور جس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کو مزید تقویت بخشنا، جس میں خاص طور پر بارڈر مینجمنٹ ہے، اسمگلنگ کی روک تھام ہے، اس کی ایک کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی جو ہے اس کی ضرورت ہے، بلکہ کنسسٹنسی اور پالیسی پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ سٹرکچرل ریفارمز لانی ہے، ایف بی آر کے حوالے سے بہت سارے خدشات اور جو تحفظات ہیں تاجر برادری کو، اس کو دور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ کی جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے کچھ ڈاؤن فال کا شکار ہے، اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ ہماری متاثر ہو رہی ہے۔ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لانا، اس میں جہاں ہم ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، جو ہمارا سرمایہ کار ہے، اور وہاں پر بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے، اس کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مشاورت کتنی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ اکنامک کرنچ ہے۔ اس حوالے سے کیا تجاویز ہونی چاہیے، اور آنے والی گورنمنٹ کے لیے چیلنجز اور جو ان کی فرسٹ پریورٹی ہے وہ کیا ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کسی تعارف کے موقع آج عرصہ دراز کے بعد اپنی نشست پر برا جمان ہے، پرانی نشست میں۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد ہی آج کی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا۔ مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، تجزیہ کار ہیں، اور معاشی امور پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی استحکام کے حوالے سے مختلف زاویوں سے ہم اس پر اپنی ٹرانسمیشنز میں بھی بات کرتے رہے کہ سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے، اور سیاسی عدم استحکام ہمیں کتنی معاشی مشکلات سے دوچار کر رہا ہے۔ یہ بتائیے گا سر، شراکت اقتدار کے حوالے سے تو بڑی بیٹھک آج بھی جاری ہے اور فارمولہ طے کیا جا رہا ہے۔ سرمایہ کاری لانا، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسی قوتیں سرگرم عمل ہیں جو چاہتی نہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے۔ مثلاً ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ جیسے یہ الیکشن ہوں گے اور نتائج آئیں گے، حکومت بن جائے گی، تو اس کے بعد اب مہتاب صاحب اس کی زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ سعودی عرب سے آنی ہے، امارات سے آنی ہے، باقی اور دیگر دوست ممالک سے آپ کے یہاں سرمایہ کاری آنی تھی، اور وہ سرمایہ کاری بنیاد بننی تھی آپ کے اقتصادی استحکام کی۔ لیکن جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 5-7 دن سے جو صورتحال بن رہی ہے، اور جس ہم ایک یعنی ہیجان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ اور جو عدم استحکام جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، اور اگر فرض کیا کہ یہاں آپ حکومت نہیں بنا سکتے، فرض کیا کہ کوئی ایسی حکومت بن جاتی ہے جو عوام کی خواہشات کے برعکس ہے، یعنی اگر نتائج آ گئے ہیں، نتائج آپ نے تسلیم کر لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، اس کے بعد آپ ایک ہیجان پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے جو آپ کی ہر چیز کو لپیٹ خدا لے، نہ کرے۔ اور اس لپٹ جانے میں کیا کیا لپٹ جائے گا۔ یعنی فرض کیا آپ کے یہاں حکومت نہیں بنتی، آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کے معاملات نہیں طے پاتے، تو آپ تو ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے، جس سے بڑی مشکل سے نکلے ہیں۔ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کیا کیا جائے گا؟ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ جائے گا، اور اس سے پہلے ذمہ داروں کا تعین ڈاکٹر صاحب کیا جا چکا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کے یہاں ٹیررزم بھی شروع ہو جائے گا، اور ٹیررزم کی بنیادیں بھی پچھلی دور حکومت میں ڈال دی گئی تھیں، جب سابق فاٹا کے علاقے میں 40-50 ہزار آپ کو ملیٹنٹس لا کے بٹھائے گئے تھے۔ جو دوسری چیز جائے گی، اس کے ساتھ آپ کا کانسٹیٹیوشن جائے گا، جس پر پوری قوم کا اتفاق ہے، اور اگر پاکستان آئین جاتا ہے، آپ کا ڈیفنس جاتا ہے، اور معیشت آپ کی ویسے آپ کو بچے گا کیا؟ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم سارے مل بیٹھیں، سارے سٹیک ہولڈرز، سیاسی غیر سیاسی، اور اس ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ بحران سے نہیں نکالیں گے
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری ذاتی زندگیاں اس بحران سے محفوظ رہیں گی؟ چاہے ہم بہت طاقتور بھی ہوں، نہیں رہیں گی، اور سب کچھ آپ کے یہاں ملیا میٹ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تو اس وقت بچانے کا مرحلہ ہے. بچانے کا مرحلہ ہے. میں مہتاب صاحب آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا ماضی کی طرف چلتے ہیں. 70s میں ہم کہتے ہیں جی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ رہا, ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 47%, اراؤنڈ 57% رہا. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 46 to 47% ہمیں ٹرن آؤٹ ملا ہے. ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے کہ ہم جہاں سے کامیاب ہوتے ہیں وہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایلینز تعینات تھے, سب کچھ بہت اچھا ہوا ہے, بڑا پرفیکٹ ہوا ہے. لیکن وہی ٹپیکل مائنڈ ہے ہمارا, ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہم نے بلیم گیم میں پڑے رہنا ہے, جس کا امپیکٹ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جس کا ہم بولتے ہیں, پولیٹیکل امپیکٹ ہے, اکنامک امپیکٹ اس کا کیا ہو سکتا ہے اور میسج کیا جا رہا ہے اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پر اگر ہم نے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی لے کر آنی ہے تو اس کی پہلی پری ریکویزٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یہاں پہ جو ہے وہ ہو. یہ جو ہیجان کی کیفیت ہے اور انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے. دیکھیں انویسٹر اور جتنے بھی لوگ چاہے ملٹی لیٹرلز ہوں ہمارے, وہ سارے اس ٹائم ان ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال, اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اس ٹائم جو اکنامک گروتھ تھی پچھلے سال کے دوران وہ نیگیٹو میں تھی. ہماری انفلیشن اس ٹائم ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے. سی پی آئی بیسڈ انفلیشن جو ہے وہ 30% ہے, اور ایس پی آئی جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں وہ کوئی 45% کے. اور پھر اگر رولر اس کو ڈال دیں پھر تو بہت ہی حیران کن ہے. بالکل بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں گے تو اس کی ریفلیکشن کے نتیجے میں یہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گی. اور ابھی آپ پہلے سوال میں ایف ڈی آئی کی بات کر رہے تھے. دیکھیں ایف ڈی آئی کب آئے گی؟ ایف ڈی آئی اس ٹائم آئے گی جب پاکستان کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہوں گے. وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ ہے کہ یہاں پہ سر تھوڑا سا کرائٹیریا آسان لفظوں میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اکنامک سٹرکچر ہوتا کیا ہے, اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یعنی جو ایف ڈی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں سب سے زیادہ اگر ہم کسی فورن انویسٹر کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ڈومیسٹک انویسٹر سب سے پہلے آئے. چونکہ کوئی بھی فورن انویسٹر آئے گا تو وہ سب سے پہلے آ کے یہ پوچھے گا کہ یار ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے. اور اس ٹائم اگر آپ دیکھیں ایک موقع ہے آج ہمارے پاس, اور خطرہ مجھے یہ ہے کہ کہیں دوبارہ سے ہم اس موقع کو ضائع نہ کر دیں. اور وہ موقع یہ ہے کہ پاکستان میں جو چائنا کا اکنامک کوریڈور شروع ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے کرنا یہ تھا کہ پہلے ہم نے انفراسٹرکچر اور انرجی سیکٹر کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی تھی, اور اس کے بعد ہم نے اس کو انڈسٹریل کوآپریشن کی طرف, یعنی اکنامک زونز وغیرہ, اقتصادی آپ زون یہ میں کام دیکھیں کرنا کہ فیز 2 تھا. جی نہیں, اس میں ایک بھی اکنامک زون ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اب دابے جی کا ہوا تھا, اناگوریشن ہوا, لیکن کوئی خاص کوئی نہیں. دیکھیں پریکٹیکلی جو پہلا اکنامک زون اب جس کا پہلا فیز آنے والا ہے وہ ہے رشا-کئی کا. رشا-کئی کا رشا-کئی میں پہلا فیز ود ان 2 months آپریشنل ہو جائے گا, اس کا فرسٹ فیز. ہمارے پاس موقع ہے, ہم نے 2017-18 میں وہ موقع ضائع کیا تھا, اس کے بعد 5-6-7 سال گزر گئے. آج ہمارے پاس موقع ہے, اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ایٹ سٹیک کریں گے تو یہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالات آنے شروع ہو جائیں گے. ایک تو میں یہ سی پیک کی بات کر رہا ہوں, اس سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو یہ جو فنڈامنٹلز کی بات کر رہا تھا, اور آپ نے مجھے کہا کہ فنڈامنٹلز کیا ہوتے ہیں, فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ آپ گروتھ کی طرف جائیں, آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کریں. یہ جو بجلی کا نظام ہے اور کیپیسٹی ری پیمنٹس 2 ٹریلین سے زیادہ کی ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. بہت بڑا مینیو ہمارے سامنے آنے والی حکومت کے سامنے پڑا ہے. مہتاب صاحب تھوڑا یہ بتائیے گا کہ ہم جانتے ہیں, ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کی درجہ مندی میں مزید بہتری آنی چاہیے پاکستان کے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹینشنلی کچھ حلقوں میں یہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک سیکٹر ہے یا جو اس کے کمپوننٹس ہیں اس کو بری طرح سے متاثر کیا جا رہا ہے, پروپیگنڈا کے ذریعے متاثر کیا جا رہا ہے, ڈس انفو کے ذریعے متاثر کیا جا رہا ہے. تو یہ پیغام جو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں نا, بنیادی طور پہ ایک چیز تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے, نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو سے کیا جا سکتا ہے.
किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। तो जो नैरेटिव को बिल्ड करने का तरीका है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसको ज़्यादा इफेक्टिव करने की ज़रूरत है, उस पर प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम रिएक्टिव हों। इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव ज़्यादा होने की ज़रूरत है। और ख़ासकर आपने जो सोशल मीडिया की बात की है, मैं इससे भी इत्तफाक करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता हूँ कि वहाँ पे जिसको आप डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, इसका रुझान है। लेकिन इसका हल क्या है? सर बहुत एक्सट्रीम पे जा चुका है, इसका हल यही है कि हम उसकी काउंट कीजिए, हम उसके लिए एक्टिव हों, प्रोएक्टिव हो। बजाय इसके अच्छा कि डॉक्टर साहब, आप मैं चीज़ों डॉक्टर को बंद साहब करने की तरफ आपसे भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम गैर रिवायती गुफ्तगू भी करते हैं, आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तनकीद होती है, बड़ी खुल के तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे भी, जहां पे डिसइंफो है। अगर आप मतलब एक स्पेसिफिक हल्का है, एक मखसूस हल्का है, अगर आप वहां पे तनकीद करते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है वो आ जाती है। ये आज मेरे साथ हुआ है और कम्युनिटी ने कहा, एक वार्निंग आ गई कि जी आपने तो कम्युनिटी की वायलेशन की, जबकि वो सब के सब जो मेरे कमेंट्स थे या जो मैंने उस हवाले से अपनी राय का इजहार किया था, वो सारे पार्लिमानी थे, टू द पॉइंट थे, और उसमें कोई गैर इखलाकी चीज भी नहीं थी। तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा एक्टिव नहीं होने की जरूरत है, प्रो एक्टिव, जिसका तो इससे तो इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। दरमियान में अभी जिक्र आया इकनॉमिक कॉरिडोर का, मुझे अगर इजाज़त देंगे वाली मैं बात की, इकनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र आया, हमारे इस्तेहकाम का जिक्र आया। तो जिन दिनों डी चौक पर 2014 में धरना जारी था, उस ज़माने में आपको पता है कि मैं कहाँ था। जी जी। तो वहाँ हमारे एक बहुत बड़े माहिर मईशत हैं, उनका मुझे फ़ोन आया, कहने लगे कि फ़ारूक तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, जाके उनको बता दो, ममनून साहब को। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा जी इस शख्स ने पाकिस्तान के हाथ पांव बांध के अमेरिका के सामने उसे फेंक दिया। मैंने जी कैसे, वो तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता है, और वो तो जो ड्रोन हमले हैं उनके ख़िलाफ़ बात करता है, और सारी बात, उसका सारा नैरेटिव ही अमेरिका के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा जी ये होगा, लेकिन मैं आपको ये इतला बता रहा हूँ कि ये सारा इंतज़ाम पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का है, और ये एक मोरे के तौर पे काम कर रहा है। अब आप ये देखें, अजीब मजाक है कि आप ये बताते हैं कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, आपका साइफ़र का सारा एक नैरेटिव है, लेकिन आज खुद ही काउंटर भी कर दिया, खुद आज कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका नोटिस ले इन इंतखाबात का। आप यही कह रहे हैं कि लोगों से अपीलें कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी, वेस्ट, सारे वेस्ट है जिसके ख़िलाफ़ आप बातें किया करते थे। और अजीब बात यह है कि वेस्ट के अंदर से लोग भी बाज़ इनके साथ हक़ में खड़े हो गए हैं। तो ये क्या एजेंडा है? ये तफसीलात मेहताब साहब बता सकते हैं, लेकिन रशाकई ऑपरेटिव नहीं हो रहा, बाकी काम नहीं हो रहा, बोस्तान नहीं हो रहा, बोस्तान नहीं फैसलाबाद हो रहे, नहीं सारे हो रहा। काम नहीं हो रहे। तो इसकी क्या सबब क्या है? इसका सबब कहीं वही तो नहीं है जो उस माहिर मईशत ने मुझसे कहा था कि ये सारा खेल ये है कि आपको बांध के उनके सामने डाल दें, फिर आप उनके रहमो करम के मोहताज रहें और भीख मांगते रहें सारी उम्र। ये जो इकनॉमिक कॉरिडोर और ये सारा प्लान क्या था? ये ख़ुद इन्हसारी का तो प्रोग्राम था। अब आप आए सोशल मीडिया पर कि ये सारा काम जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, और सारा सोशल मीडिया ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है ना, और सारा सोशल मीडिया यही काम कर रहा है और अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पे कर रहा है। यानी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, उसकी इब्तिदा कौमी तराने से हुई है, उसके बाद फिर सारी जितनी भी अपीलें थी वो अमेरिका से और उन लोगों से हो रही है कि आए हमारी मदद को पहुँचे। ये क्या कहानी है भाई? डॉक्टर साहब, ये क्या आपको नहीं लगता कि हमारी भी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि हमारे फोर्थ पिलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जितने भी मीडियम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं हम जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, उस पर एतमाद कर रहे हैं, उसमें जो मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, वो किसी सियासी जमात के किसी ऑब्जेक्टिव या उसके लिए, बल्कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल हो रहा है, और उसका बहुत बुरा इंप्रेशन जा रहा है। क्योंकि हम अपने कौमी इदारों के तशख़्ख़ुस को जब ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसकी एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएं। हम लोग बहुत खुश हुए थे जब अरब बहार आई थी, है ना, अरब स्प्रिंग आया था, और हमने कहा जी बड़े इनकलाब वहाँ आ रहे हैं और फलां। तो पता बाद में ये चला कि वो तो पूरे मशरक़ वस्ता का नक्शा तब्दील करने की कोशिश थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, वहाँ इस पॉपुलर सोशल मीडिया को
کچھ کنٹرول میں لایا گیا. ہمارے پڑوس چین میں بھی اس کی حدود ہیں کچھ اس سوشل میڈیا کی. پاکستان کو آپ باندھ کے دشمنوں کے سامنے ڈال رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پاکستان کے سیاسی استحکام کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری کے آپ راستہ روک رہے ہیں, 2014 سے روک رہے ہیں اور آج بھی روک رہے ہیں. آج اگر حکومت سازی نہیں ہوتی, وہ سارے معاملات نہیں ہوتے تو کہاں سے آئے گی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں سوشل میڈیا کے تعلق سے بھی یہ آزادی اظہار کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو مرضی منہ میں آئے کہہ دیں. آرٹیکل 19 ہمارے پاک کانسٹیٹیوشن میں پاکستان جو ہے بڑا اس کی وضاحت کر رہا ہے. آزادی اظہار ذمہ داری کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے, اور آرٹیکل 19 کا ذکر بھی کیا. مہتاب صاحب سے بھی میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں اگر مجھے اجازت جی پلیز, آپ کی باری ہے سر, آپ کھل کے بولیں. ایک تو آرٹیکل 19 کے حوالے سے جو میں نے اشارہ کیا کہ جہاں پر ہمارے فارن ریلیشنز ہیں جس پہ ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے اور پوری دنیا میں ہے. میں تو کوئی مماثلت یا کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا. ہندوستان کے اندر مودی سرکار اور اس کے جو گھنڈے ہیں انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا. انہوں نے غیر قانونی مطلب ایسے کالے قوانین کو تقویت بخشی, قتل و غارت اس طرح کیا بے دردی سے, یعنی لوگوں کے جو ڈومیسائلز کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا, ان کی شہریت کو ختم کر دیا گیا. لیکن اس کا میڈیا نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنے کی کوشش کی کہ جس کی فارن پالیسی. ہم کیوں انفارچونیٹ اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیوں ہم اگر اپنا پولیٹیکل آبجیکٹیو ہوگا, نو ڈاؤٹ ہوگا, میرا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, آپ بھی ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن آپ اپنی سوورینٹی کو, اپنی انٹیگریٹی کو, آپ اپنی سلامتی کو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سوال سے پہلے یہ جو سی پیک سے ریلیٹڈ گفتگو ہے اس پہ کمنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو آنے والی حکومت ہے میری نظر میں جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک ایسی فورن پالیسی کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا ہے, دوسری طرف سی پیک چلانا ہے, تو اتنی ویژن کے ساتھ ہم چلائیں کہ دونوں کو ہم سٹیئر کر کے اپنی اکانومی کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, دیٹ از دا میجر چیلنج. ٹھیک ہے. اور سی پیک پہ یہ جو اکنامک زونز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ دیکھیں انیشیٹو ہے. آج پاکستان میں یہ جو پاور کا کرائسس, یہ جو اس ٹائم کیپیسٹی ری پیمنٹس کا مانسٹر ہمارے سامنے کھڑا ہے, آج یہ نہ ہوتا اگر انڈسٹریل کوآپریشن اور انڈسٹریل زونز پاکستان میں بن چکے ہوتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2017-18 میں الیکشن سے پہلے چائنا کے ایک وزٹ پہ میں گیا, چائنا ڈیلی ہمیں لے کر گیا تھا, اور انہوں نے پورا ریجن کے جو بی آر آئی کے پروجیکٹس کے لوگ تھے ان تمام ممالک سے جرنلسٹ کو بلایا ہوا تھا. 85,000 انڈسٹری صرف اسماگ کی وجہ سے بیجنگ میں بند ہوئی تھی, اور اگر 5 سے 10,000 انڈسٹری اس ٹائم پاکستان میں ری لوکیٹ ہو جاتی, آپ اندازہ کریں کہ اس کے نتیجے میں جابس کریشن کتنی ہوتی اور ہماری ایکسپورٹس میں کس حد تک اضافہ ہوتا. ہم اپنی اس پولیٹیکل ایڈونچرزم کے چکر میں ہم اپنے ملک کا اکنامک لاس کر رہے ہیں. اچھا جو آپ بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے جیسے آپ کو کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا موجود ہے, اس میں ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, ہر طرح کی پرابلمز موجود ہے. پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم اس ساری چیز نے ہاسٹیج کر لی ہے, وہ بمبارڈمنٹ جاری ہے. اس کے مقابلے میں اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ہم وہ نیریٹو جو اس کے مقابلے میں ہمارا نیریٹو ہے, کاؤنٹر نیریٹو ہے, اس کے سامنے جو ہے وہ لے کر جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچ کی یہ طاقت, میں جرنلسٹ ہوں, صرف اس وجہ سے جرنلسٹ ہوں, سچ الٹیمیٹلی پریویل کرے گا, لیکن اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم. لیکن سر, لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فائنانس. فائنانسرز کی تلاش بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس طرح فائنانس ہو رہا ہے سمجھ آ رہی ہے بات. آپ اس پہ دیکھیں جو انویسٹیگیٹرز کا کام ہے وہ کریں, جو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے, انٹیلیجنسی اپنا کام کر رہی ہے, وہ اپنا بے شک کام کری. لیکن سر یہ ایک مسئلہ تو ہمارا ہے نا کہ ہم اپنی قومی ذمہ داریوں کا تعین بھی تو کریں. یعنی ہم اپنی مسلح افواج پہ, اپنے انٹیلیجنسیا پر اتنی ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. ہم ان کو بولتے ہیں ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز کو بھی سنبھالو, ہم کہتے ہیں ہمارے اپنی انٹرنل سیکیورٹی بھی سنبھالو, پھر SIFC جتنا جو گریٹ انیشیٹو جس کو کہہ سکتے ہیں اس کو بھی سنبھالو, پھر ہمارا جو سی پیک کے حوالے سے سیکیورٹی ہے, میری ٹائم سیکیورٹی ہے, اس کو بھی آپ سنبھالیں. دیکھیں سر اتنے چیلنجز ہیں, بحیثیت قوم ہم بھی تو کچھ کنٹریبیوٹ کریں نا سر. یہ میں کام کیوں نہیں جاتا؟ نہیں دیکھیں اس میں پرابلم ہے نا, پرابلم یہ ہے ہم نے ساری ذمہ داری ان کے اوپر کیوں ڈالی ہوئی ہے. پاکستان کی سول بیوروکریسی کو
पाकिस्तान की एकेडेमिया को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, कोई हमारा रोल भी है या नहीं है। मैं समझता हूँ हमारा रोल भी है, और जब हम अपना रोल सारे प्ले करेंगे तब बात आगे बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता कि घर का एक बंदा हो कमाने वाला और 50 खाने वाले हो, इस तरह से नहीं चल, कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। इसलिए किसी एक शोबे की जिम्मेदारी, मसलन SIFC की आप बात कर रहे हैं, SIFC इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके मेन्यू पे भी हमने बहुत सी ज्यादा चीजें रख दी हैं। उनका रोल उसमें थोड़ा सा, उनको कंसोलिडेशन की जरूरत है, वो कंसोलिडेट सर वो करें। फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम facilitate ये कर है रहे कि हैं। हमें बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसको अपना रोल ज्यादा प्रोएक्टिवली प्ले करने की जरूरत है। अच्छा, किस तरह होना चाहिए, होना क्या चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसका? मिसाल के तौर पर माजी के तल्ख तजर्बात ने क्या हमें सिखाया है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं? एक तरफ हम कहते हैं लोगों को हम टैक्स नेट में ला रहे हैं, दूसरी तरफ हम टैक्स डेफिसिट का खात्मा नहीं कर रहे हैं, एतमाद बहाल नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका और SIFC का डोमेन हम क्लियर कर लें। क्या करना है हमने, चाहे ओवर राइडिंग किसी एक को बना दें, नीचे उसके सबॉर्डिनेट कर दें। एक तो ये कोऑर्डिनेशन, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान चीजों को बेहतर करें। कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर करने की जरूरत है। 18th अमेंडमेंट के बाद, हाँ, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये एक हमने देखा बहुत एक बड़ा खला problem है ये। खला है एक अच्छा, ये जो टैक्स रेट की बात आप कर रहे थे, इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेटा शेयरिंग हो आपस में। हाँ। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पॉलिटिकल विल हो कि हमने टैक्स नेट बढ़ाना है। अब मैं आपको बता दूं, हम जितना टैक्स जमा कर रहे हैं वो सारे का सारा डेट सर्विसिंग। मेहताब हैदर साहब, आपको के नहीं अलावा लगता कुछ कि भी हम नहीं। ड्रा के टैक्स नेट में लाने की बजाय एतमाद बहाल करके टैक्स नेट को बढ़ाएं? अल्टीमेटली देखें, माजी में कोशिश की गई, होता 50,000 यही है। वाला फार्मूला अपनाया गया, देखें- एटोनॉमिस किया गया, गैर जरूरी तौर पे FBR को, कोई फार्मूला उस तरह कामयाब तो नहीं देखिए, हुआ। एक तो FBR की ऑटोनॉमी की जरूरत है, लेकिन उससे उसका एतमाद बहाल करना। उससे पहले हमें बड़ा जरूरी ये है कि हम ये तय कर लें कि हमने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करनी है, तमाम सेक्टर्स को अंदर लेकर आना है। और ट्रस्ट किस तरह से डेवलप होगा? ट्रस्ट इसी से डेवलप होगा कि ये नहीं है कि सैलरी क्लास से टैक्स लिया जा रहा है, बाकी लोगों को एग्जम्पशन दी जा रही है। बिल्कुल। जिसकी जो इनकम है वो टैक्स नेट। अच्छा, ये IMF ने भी, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, IMF ने भी इस पे बात हुई है जब मुख्तलिफ वफूद की सतह पर मुलाकातें हुई हैं, और उसमें खास तौर पर जो पंच लाइन है वो यही है कि उन 3 से 4% लोगों को जिनको टैक्स नेट में नहीं लिया जाता, जो मजबूत सरमायाकार लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाया जाए। और बाज़ औक़ात हम एक तासुर ये भी पेश करते हैं कि नहीं जी, IMF नो डाउट कि IMF जो है वो अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, वो ना लेस डेवलप कंट्रीज को देखते हैं ना डेवलप कंट्री को आके आप पे इम्पोज कर देते हैं। लेकिन ये एक बात तो हुई है ना कि हम जरा सरमायाकार जो हैं उनको भी जरा लाएं टैक्स नेट में। अच्छा, ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है SIFC, ये मॉडल क्यों इख्तियार किया गया था? दरअसल ये मॉडल इसलिए इख्तियार किया गया था कि हमारे मामलात बिखर गए हैं, तंजीम ख़त्म हो गई है, और जिसका जिक्र हुआ कि कौन किसी से बालादस्त है, कौन किससे नीचे है, इस वजह से काम नहीं हो रहे। कोशिश ये हुई, इसको आप यूँ कह लें कि अनअनाउंस्ड एक मुआहिदा हुआ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि चीज़ों को स्ट्रीम लाइन करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह बिठा दिए जाएँ, और उनको बिठाने के बाद फिर फैसले लिए जाएं, ताकि ना वो फैसले रिवर्स हो सके, ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन की राह में रुकावट आ सके। तो शायद उसका ये मॉडल ये था, लेकिन उसके अंदर शायद अब जो है, जो इस वक्त इलेक्शन के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसमें भी रुकावटें पैदा हो रही हैं। अगर उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं तो वो ड्रीम जो है जिसका जिक्र मेहताब साहब कर रहे हैं, फिर उसके पूरा होने की इम्कान हमें कम नज़र आता है। अब सूरत वही है जो आपने कहा कि इन चीज़ों को, मैं आपके जो बात आपने की उसमें एक इजाफा करके कि हिकमत के साथ इन चीज़ों को वो किया जाए, एकदम कोई स्ट्राइक डाउन करें और उससे पता चले कि सब कुछ ही तबाह हो गया है। नहीं, हिकमत के साथ चीज़ों को हैंडल ग्रेजुअली उसको, ग्रेजुअली नहीं, फौरी ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन शॉर्ट टर्म भी करना है, मिड टर्म भी करना है, लॉन्ग टर्म भी करना है, लेकिन शॉर्ट टर्म हमें फौरी जरूरत है सर, स्टेरॉइड की जरूरत है, दानिशमंदी के साथ इन मामलात को करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कोई हमारे दरमियान से ही कोई एक बड़ा अहम आदमी खड़ा हो और पूरे सिस्टम को वो मुश्तबा बना दे, जैसे हम देख रहे हैं।
تو اگر یہ ہوتا رہے گا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت گو کہ سیاسی جماعتوں کی پارلیمانی کمیٹیاں بیٹھی ہیں, آپس میں گفت و شنید جاری ہے, شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کیا جا رہا ہے, اس میں ڈیلے جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, بر وقت جو ہے فیصلہ ہو جائے تو اس سے ایک میسج تو چلا جائے گا. میرا خیال بر وقت فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد کچھ اور جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے بعد لوگ محتاط ہوئے. اور اس میں ڈیولپمنٹس کیا ہے کہ جو پھنس گیا ہے مرغا, آپ اسے تھوڑا سا اور حلال کر دو, تھوڑا سا اور اپنے حصے کی بوٹی نکال لو. تو اب یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا, اس میں بظاہر ڈیلے, شاید یہ ہے کہ اس کوشش کو روکنے کی ایک کوشش ہے کہ بھائی اپنی اپنی حدود, یہ وقت اپنے اپنے حصے لینے کا نہیں ہے, اپنا حصہ ملک کو دینے کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی کوشش ہے, اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے. لیکن یہ جو بیچ میں دوسرے کٹے کھل گئے ہیں نا, تو ان سے بڑے مسائل پیدا ہونے کا. ڈاکٹر صاحب سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, جسے بعض اوقات ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تھنک بیفور یو اسپیک والا فارمولہ جو ہے اس پر ہم عمل درآمد نہیں کر رہے؟ ہم بھی انے واہ جو ہے بس جو دیکھتے ہیں اسی لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اثر نو جائزہ نہیں لیتے, سوال کرنا نہیں جانتے, یا آپ مطلب اتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بس جو میں نے فیصلہ کر دیا اس پر میں اٹل. اور نہیں, میں اور آپ اور مہتاب حیدر صاحب اور جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں یا جن لوگوں کے پاس ذمہ نہیں سر, میں اپنے ووٹر کی بات کر رہا ہوں, میں بحیثیت ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم نہیں اپنے احتساب بھی کر سکتے کہ جی ہمارا چناؤ اور انتخاب بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا. اچھا وہیں سے شروع کروں, وہاں سے اچھا کہ ہم لوگ وہ لوگ جن کو درست طریقے سے سوچنا چاہیے, میرے خیال سوچتے ہیں وہ, لیکن چونکہ ہم ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت میں ہیں, اور جس قسم کے نیریٹو بلڈ اپ ہے اور اس نیریٹو کی گرفت میں قوم ہے, اس کو کہہ لیں کہ قوم ذہنی طور پر اغوا کر لی گئی ہے. تو اغوا شدہ قوم جو ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. آپ نے وہ فرحاد علی تیمور کی کہانیاں نہیں پڑھی سسپینس ڈائجسٹ میں؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ بیانیہ جو ہے, کیونکہ میں اپنی رائے نہیں دے سکتا, آپ وہاں پہ موجود ہیں, یہ بیانیے سے زیادہ دورانیے کی امپورٹنس نہیں ہونا چاہیے کہ تو اپنے دورانیے کی کیتا ہے, بیانیے گڑ رہے ہیں ساڑھے. یہ اس کا دار و مدار بھی تو وہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی, پاپولسٹ ووٹ ہے, پاپولسٹ جو ہے نا موو ہے. دار و مدار بھی بیانیے پر ہے نا, اور پرو ایکٹیو بیانیہ اس کے جواب میں نہیں ہے. یہی تو آپ کو نشاندہی کی گئی. پرو ایکٹیو بیانیے کی ضرورت ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے ملک کو کیا خطرہ ہے, اور اگلے چند روز میں آپ کس خطرے سے اور دو چار ہو جائیں گے, اور پھر سب بھگتنا ہم نے ہے, جو ہم نے 4.25 سال کو 18 مہینے میں بھگتا ہے, کہ وہ سارے جو بھی آپ ڈیفالٹ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ کو ڈیفالٹ سے نکلنا پڑا. ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر دیا گیا تھا نا, عملاً یعنی اناؤنس نہیں ہوا. ماہرین معیشت یہی کہتے ہیں, اور انہی کے ایف بی آر کے جو چیئرمین تھے زیدی صاحب, شبر زیدی صاحب, یہ کہہ چکے تھے کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے. تو یہ اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے تھے تو اس سے آپ نے 18 مہینے میں یا 16 مہینے میں نکالا گیا. اب پھر آپ تھوڑے سے پاؤں آنے جا رہے ہیں, تو آپ نے پھر وہی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے. کہاں سے خاک آئے گی آپ کے پاس سرمایہ کاری, اور خاک آپ پر انٹرنل اور ایکسٹرنل سرمایہ کاری. اچھا مہتاب حیدر صاحب, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بری الذمہ خود کو قرار دے دینا بڑا آسان ہے, میرے خیال میں سب سے آسان کام دنیا میں یہی ہے کہ جی آپ کسی ذمہ داری کا تعین نہیں, جی میں تو سب ٹھیک کہہ رہا ہوں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک میں یہ کہوں گا کہ جی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اور وہ ماڈل بھی بتا رہے ہیں, سری لنکا کا ماڈل بتا رہے ہیں. اب سری لنکا کے ماڈل اور پاکستان کے ماڈل میں بڑے زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں جفنا میں کتنا عرصہ جو ہے ٹیملز کے ساتھ باقاعدہ اس کو ہندوستان سپورٹ کرتا رہا, پھر مہندا راجہ پکسے نے کتنی قربانیاں دی, سوسائڈ اٹیکس وہاں سے شروع ہوئے, بہت بری ان کی صورتحال تھی, خواہشات بھی تھی جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوئی ہے, میں نہیں کہوں گا. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا موجب کون بن رہا ہے, اس کی وجہ کون بن رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر فارمیشن آف گورنمنٹ ڈیلے ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے آئندہ آنے والے چند حقائق رکھ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف ویٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں فارمیشن آف گورنمنٹ ہو, تو لاسٹ ریویو جو انہوں نے کرنا ہے وہ اس کو آ کے کمپلیٹ کریں. اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے, ان کی جو سٹاف رپورٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 15 مارچ تک انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے.
چونکہ اس کے بعد بورڈ میں جانے کے لیے بھی انہیں ٹائم فریم چاہیے. 12 اپریل کو آئی ایم ایف کے یہ جو موجودہ پروگرام ہے $3 بلین کا، جس میں $1.9 بلین ہم لے چکے ہیں، 1.1 جو ہے وہ 1.1 ابھی باقی ہے. تو ایک تو وہ سارے کا سارا اس کے نتیجے میں متاثر ہو سکتا ہے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی فارمیشن آف گورنمنٹ ہوگی اور آئی ایم ایف اپنے لاسٹ مشن بھجوائے گا اسلام آباد یا دبئی میں کہیں بھی جہاں بھی ٹاکس ہوں، یہ ریویو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک نئے پروگرام کے اوپر بات چیت شروع کرنی ہے. یس. چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بجٹ بننا ہے اور جون کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں اس بجٹ نے پیش ہونا ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ڈی ریل ہو سکتا ہے. اس کی ایک کانسیکوینسز ہیں پاکستان میں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیان. ان کا کہنا ہے کہ انتخابات میں نمایاں ٹرن آؤٹ کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے. ملک میں حال ہی میں ہونے والے انتخابات جمہوریت کے فروغ کی طرف ایک قدم ہے. انتخابات میں معاشرے کے تمام طبقات کی جانب سے نمایاں ٹرن آؤٹ کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ رخ شفیع سے. جی شاہ رخ. جی، وزیر اعظم کا ایک اہم بیان انتخابات کے حوالے سے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں معاشرے کے تمام طبقات نے اہم حصہ لیا ہے اور اس ٹرن اوور کو عالمی سطح پر جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے. تاہم اگر اس میں کسی جماعت یا کسی فرد کو انتخابی بے ضابطگی کے حوالے سے اگر کسی قسم کا ابہام ہے تو متعلقہ پلیٹ فارم پر رجوع کر سکتا ہے. احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ہماری جو ہے اس کا کسی ہر شہری کا حقوق ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو احتجاج کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی قسم کی تحریک، تشدد یا جلاؤ گراؤ کا احتجاج کسی صورت جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ایسی صورت میں قانون بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا جو ہے وہ راستہ اختیار کرے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نازک وقت میں انتشار اور جو ہے وہ اس قسم کی قوتیں جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں اور ملک کو، قوم کو انتشار کی جانب لے جا سکتی ہیں. تو اس لیے ایسے کسی بھی جو ہے وہ تشدد کو، احتجاج کو قبول نہیں کیا جائے گا اور قانون اپنا راستہ اختیار کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے اپنا کام انجام دے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نگران حکومت صبر و تحمل کی درخواست کرتی ہے کہ ان کی سیاسی جماعتیں وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر جمہوری روایات اور اصولوں کے مطابق حکومتیں بنانے کے لیے مشاورت میں مصروف ہیں. اور وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عمل باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے ساتھ جلد از جلد اختتام پذیر ہوگا. جی صحیح. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیان. ملک میں حال ہی میں ہونے والے انتخابات جمہوریت کے فروغ کی طرف ایک اہم قدم ہے. شاہ رخ شفیع آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہمارا جو انفارچونیٹ نہیں نظر آ رہا کیا کنکلوڈ کیا نیریٹو کہ ایسے حالات میں پاکستان میں انتخابات ہوئے اور انتخابات میں کسی ایسے بڑے جانی نقصان کر رہے ہو. دیکھیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نیریٹو اس وقت آئے گا جب پہلے سے آپ طے کر لیں گے کہ آپ کا ہدف کیا ہے اور آپ کے دشمن کون ہے. اور کوئی دشمن آپ کے اندر تو نہیں بیٹھا ہوا، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. اسے آئیڈینٹیفائی کر کے پھر آپ نے پوری یعنی کیا کہتے ہیں یکجان ہو کر اور پورے یعنی آمادگی کے ساتھ، ذہنی آمادگی کے ساتھ پھر اس کو کر ڈالنا ہے. یہ دیکھیں میک اور بریک کا وقت ہے. یہ کوئی کم خطرناک بات نہیں ہے. آج کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 71 جیسے حالات نہ ہوں. یعنی آپ کے خواب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب کیسے 71 جیسے یہاں حالات ہوتے ہیں؟ تو آپ کوئی کہہ رہا ہے یہ بات، تو آپ ذرا اس کو سینس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں سے کیا بات ہو رہی ہے اور یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 71 جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی قوتیں ایکٹیو ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں مداخلت شروع ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو اقتصادی استحکام کے مراحل ہیں وہ سارے درے کے درے رہ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اب جو ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھنڈے نہ رہیں، اور جن لوگوں کو نیریٹو چائے ٹھنڈی ہوگی سر، جن لوگوں کو یہ اس طرح کی جملے بازی عظیم چودھری کی آج آپ کے دوست بھی نہیں ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تو اب بہت ایکٹیولی، اور اس وقت پوائنٹ سکورنگ کا بھی وقت نہیں ہے، اقتدار میں حصوں کا بھی وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے قوم کو اور ملک کو بچانے کا، اجتماعی مفادات کو اور تحفظ دینا۔ جو لوگ ان معاملات کو خراب کر رہے ہیں ان کو فکس کرنے کا لفظ کہا، میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا سر کچل دیں آپ استاد بھی رہے ہیں میرے خیال میں، بڑے سخت جملے بولتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، مہتاب حیدر صاحب، اب دونوں حضرات کی تشریف آوری کا۔ اور ناظرین ایک بات، کیونکہ اب اتنی اہم اور تمام تقریباً سیکٹرز پہ ہم نے بات کی ہے، تمام فیکٹرز پہ ہم نے بات کی ہے، جو عمومی صورتحال ہے یا مجموعی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن ایک بات ضرور کہنی ہے یہاں پہ کہ اپنے ذاتی مفادات، اپنے گروہی مفادات، اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی خوشیوں کا حصہ بنیں، اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ دیں، وقت آئے گا، انتظار کریں، تھوڑا حوصلہ بھی کریں، تھوڑا سا وہ حلوہ جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں کیونکہ اس سے منہ جل جاتا ہے، اپنی باری کا بھی انتظار کیا جاتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے پورا۔ پولیٹیکل فورسز نے کبھی سنگل میجورٹی بھی لی ہے، کبھی 2/3 میجورٹی بھی لی ہے، اور کبھی ڈاؤن فال بھی آیا ہے، تو آپ اس کو پرفارمنس کو بہتر کریں، اپنے آبجیکٹیو میں ذرا پازیٹیوٹی لے کر آئیں، یہ نہ ہو کہ جی زور زبردستی سے کامیابی کو حاصل کرنا، اور اگر آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو تو ہم کل ایک ذکر کر رہے تھے یہاں پہ کہ وہ میچ ہوتا تھا، ہم جب ٹین ایج میں تھے تو جو ٹیم ذرا ٹھاکر قسم کے ہوتے تھے نا، وہ جو ٹیم ذرا سخت قسم کی ٹیم ہوتی تھی، تو وہ ہم میچ تو جیت جاتے تھے لیکن وہ آ کر وکٹیں کھیڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے نہ کھیلنے ہیں نہ کھیلنے دینا ہے۔ ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔